کیا پتا کہ اس لیلۃ القدر کو ہم نے کتنی فضیلت دی ہے۔ اس رات کی فضیلت، اس رات کی عظمت، اس رات کے مقام کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، جب آپ اس کی فضیلت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو میں خود آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رمضان کی ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو 1000 مہینے کی زندگی ملے، 1000 مہینے کے 83 سال بنتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی آدمی کو 83 سال کی زندگی ملے اور وہ اس 83 سال کے اندر دن رات اللہ کی عبادت میں گزار دے، سارا دن روزے میں گزارے، ساری رات تہجد کے اندر نوافل کے اندر گزارے، سارے دن کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرے، اللہ رب العزت کو یاد کرے، اللہ کے دین کی فکر کرے، سارا دن دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں، اللہ کو راضی کرنے میں پورے 83 سال لگا دے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا آدمی ہے جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی، رمضان کے اس آخری عشرے کے اندر، اس ایک رات کے اندر اس نے عشاء سے لے کر صبح تک اللہ کی عبادت کر لی، تو ایک طرف ایک آدمی کی 83 سال کی دن رات کی عبادت ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی کی صرف ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، اس آدمی کی 83 سال کی زندگی اور اس کی عبادتیں دوسرے آدمی کی ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتے اللہ رب العزت کی رحمت کے نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا بإذن ربکم من کل امر سلام، اس رات کے اندر حتی سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح فجر ہونے تک، رات عشاء سے لے کر صبح فجر تک اس رات کے اندر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوتی رہتی ہیں، اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ کی سلامتیاں بھی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ سورۃ الدخان میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مبارکۃ، بڑی برکت والی رات میں نازل کی ہے، بڑی عزت والی رات میں نازل کی ہے، انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر اللہ رب العزت جو تقدیر لوگوں کی لکھی ہوتی ہے، جو لوگوں کو سارے سال کے اندر حالات پیش آنے ہوتے ہیں، کس سال کے اندر کس آدمی کو موت آئے گی، کس آدمی کی اولاد ہوئے گی، کس آدمی کو فلاں خوشی نصیب ہوگی، فلاں آدمی کو فلاں پریشانی ملے گی، پورے سال کے اندر جس آدمی کے اوپر جو جو حالات آنے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت لوح محفوظ سے ان کو منتقل کر کے لوگوں کے حوالے، فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیلۃ القدر کی رات کے اندر جب اتنی فضیلت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر پوری رات عبادت میں گزار دیتے، اور صرف خود بھی نہیں گزارتے بلکہ اپنے امتیوں اور مقتدیوں کو بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا من قام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس آدمی نے رمضان کے مہینے کے اندر ایمان کی حالت میں اور اخلاص دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے تو اس کو انعام یہ ملتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اس فضیلت سے رہ جائے، فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس آدمی نے لیلۃ القدر کی رات
اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی، لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو گئی، اس عظمت والی رات میں عبادت کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی، اس کو بھی یہ فضیلت ملتی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، الہ العالمین اس کی ساری زندگی کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فضیلت تو دیکھو لیلۃ القدر کی عبادت کی کہ ایک رات کی عبادت ہے، ایک رات کی عبادت کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ بھی معاف، اور خیر من الف شہر 83 سال کی عبادت کا بھی ثواب، کہ ایک آدمی کی زندگی ہے جس کی ساری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں، جس آدمی کو 83 سال دن رات کر کے مقبول عبادت کا بھی ثواب مل جائے تو اس آدمی کا بڑا کیا شان ہوگا۔ لیلۃ القدر کا معنی یہ ہے، قدر کہتے ہیں مرتبے کو، قدر کہتے ہیں شان کو، قدر کہتے ہیں مقام کو، تو لیلۃ القدر کا معنی ہوا عزتوں والی رات، بلندیوں والی رات، مقام اور شان والی رات، یعنی کہ یہ خود بھی بڑی معظم ہے، اور جو آدمی اس رات عبادت کرتا ہے وہ بھی بڑا معظم بن جاتا ہے۔ معظم کیسے نہ بنے کہ ایک رات کی عبادت سے گناہ بھی سارے معاف کرا لیے، اور 83 سال دن رات کی عبادت کا ثواب بھی حاصل کر لیا، تو وہ تو اللہ کا ولی بن گیا، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور لیلۃ القدر، قدر کا دوسرا معنی تنگی، مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت آسمانوں سے زمین کے اوپر اتنے فرشتے رحمت کے نازل کرتے ہیں، اتنے فرشتے نازل کرتے ہیں کہ قدر زمین تنگ ہو جاتی ہے، زمین کے اوپر رحمت کے فرشتوں کو قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی، کہتے ہیں یا اللہ ہم تو اتنے فرشتے آ گئے زمین فرشتوں سے کم پڑ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر، اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے مہمان بن کر، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں الہ العالمین نے ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا جو آدمی اس رات کی عبادت سے محروم رہ گیا، اس ایک رات عبادت کرنے کی جس کو توفیق نہیں ہوئی، حرم الخیر کلہ، ہر قسم کی بھلائی سے وہ محروم ہو گیا۔ آپ خود بھی اس کے اندر قیام کرتے تھے، خود بھی بہت زیادہ، اب وہ لیلۃ القدر کس دن ہے، کس رات کو ہوتی ہے، تو اس کی تعیین آپ نے نہیں فرمائی۔ کچھ لوگ اس کی تعیین کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر صرف 27 کو ہوتی ہے، اور ان کا زور بھی زیادہ یہی ہوتا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ کی طرف سے آپ نے فرمایا فیہ لیلۃ، اس مہینے کے اندر وہ رات ہوتی ہے، یعنی کہ تعیین نہیں کی کہ وہ کون سی ہوتی ہے، ہاں یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے، لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو، کب تلاش کرو؟ فرمایا من الوتر فی آخر العواشر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ ہوگی اس مہینے کے اندر، لیکن اس مہینے کے اندر بھی غالب اور اکثر کس دن ہوگی؟ فرمایا من الوتر فی آخر العواشر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں، یعنی کہ 21 وہ تاک راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے لیلۃ القدر والی۔ پھر آپ نے اس کی تعیین کیوں نہیں کی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میرے پیغمبر رمضان المبارک کے اندر یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ فلاں رات ہے، یعنی کہ تعیین کر کے بتا دی تھی، مثال کے طور پر 21 بتائی، 23 بتائی، 25، 27، 29، ان میں سے کوئی بھی بتائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے لوگوں کو، صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ یہ رات اللہ رب العزت نے تم کو بطور انعام کے دی ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، آپس کے اندر ان کے کوئی نہ کوئی اختلافات ہیں، ان میں ان کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ جیسے ہی ان کی طرف گئی، اللہ رب العزت نے آپ کے ذہن سے اس تعیین کو بھلا دیا، یعنی کہ جو فرشتہ آ کر بتا کے گیا تھا کہ فلاں تعیین ہے، اللہ رب العزت نے اس لڑائی کی وجہ سے، اس لڑائی کی جو ہوتی ہے بدقسمتی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے ذہن سے اس بات کو نکالا، اور اس میں حکمت بھی تھی۔
اسے ایک تو یہ ملا کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے مسلمان بہت ساری اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات حکمت بھی اس میں تھی۔ حکمت یہ کہ اگر اللہ رب العزت متعین کر دیتے کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے، اس میں آپ نے عبادت کرنی ہے، تو پھر مسلمان صرف اسے ایک رات میں عبادت کر لیتے کہ دیکھو جی اس رات میں ہم عبادت کر لی، بس 83 سال کا ثواب مل گیا، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئے، ساری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو گئے، پھر اس کے بعد پورے رمضان میں چھٹی کر لی۔ تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے یہ تعین کر کے نہیں دی تاکہ لوگوں کے دل کے اندر جذبہ ہو، لوگوں کو ایک تلاش ہو کہ وہ کب ہوگی، تاکہ وہ 21 میں بھی عبادت کریں، 23 میں بھی عبادت کریں، 25 میں بھی عبادت کریں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے امت کے ذہن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بھلا دیا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 27 بھی ہو سکتی ہے، لیکن تعین نہیں ہے کہ صرف اور صرف 27 ہی لیلۃ القدر ہے۔ جتنے 27 کو امکان ہے اتنے 25 کو بھی امکان ہے، اتنے 23 کو بھی امکان ہے، 21 کو بھی امکان ہے، 29 کو بھی امکان ہے۔ اب دوسری بات کہ لیلۃ القدر کو یہ شان ملی کیوں، یہ فضیلت ملی کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، قرآن مقدس کی وجہ سے اس رات کو یہ شان اور یہ فضیلت ملی۔ رمضان اور قرآن ان کا بڑا آپس میں جوڑ ہے، ان کا بڑا تعلق ہے، اسی وجہ سے دن کے اندر روزے ہوتے ہیں اور رات کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل بھی اسی وجہ سے رمضان میں کیا۔ پورے 11 مہینے اللہ رب العزت نے نازل نہیں کیا، لیکن جب رمضان آیا تو اللہ نے اس کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ اور جو آدمی ان دو چیزوں کے ساتھ رمضان کے اندر اچھی طرح وفا کرتا ہے، ان دونوں چیزوں کے اوپر پورا اترتا ہے، روزے پر بھی اور قرآن مقدس کی تلاوت پر بھی، تراویح کے اندر قرآن کو سننے پر بھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دن قیامت کے یہ دونوں سفارش کریں گے۔ آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفع للعبد، دن قیامت کے جب سارے لوگ اللہ رب العزت کی دربار میں حاضر ہوں گے اپنی زندگی کا اعمال کا حساب دینے کے لیے، ایک آدمی روزے دار اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوگا حساب دینے کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے اپنا حساب دے۔ جیسے ہی وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کیسے حساب دوں، پہلے کس چیز کا حساب دوں، ایک طرف دیکھے گا کہ اس کے روزے آ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھے گا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا قرآن مقدس اللہ رب العزت کے حکم سے آ رہا ہے، ایک طرف قرآن کھڑا ہو جائے گا، دوسری طرف رمضان کھڑا ہو جائے گا، دونوں حساب کتاب سے پہلے اس کی سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا یا رب انی منعت الطعام بالنار، یا اللہ میں نے سارا دن اس کو کھانے سے روک کے رکھا، سارا دن اس کو بھوک بھی لگتی تھی، سارا دن اس کو پیاس بھی لگتی تھی، میری وجہ سے، روزے کی وجہ سے اس نے اپنی بھوک پر بھی کنٹرول کیا، پیاس پر بھی کنٹرول کیا۔ شفعنی منو شفعنی فیہ، یا اللہ میری تو سفارش کو قبول کر اور بغیر حساب کے اس کو جنت میں لے جا۔ ایک طرف سے یہ سفارش آ جائے گی اور دوسری طرف سے قرآن سفارش کرے گا کہ یا الہ العالمین، روزے کی وجہ سے سارا دن یہ روزے میں رہتا تھا، بھوک پیاس برداشت کرتا تھا، لیکن رات کو آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کے میری تلاوت کرنا شروع کر دیتا تھا، میری تلاوت سننا شروع کر دیتا تھا۔ دن کو روزے کی وجہ سے مصروف، رات کو تراویح اور تہجد کی وجہ سے مصروف تھا، اس لیے یا اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین فرماتے ہیں فیشفعان، الہ العالمین دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بغیر حساب کے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی عام سفارش ہوگی؟ قرآن مقدس جس کی سفارش کر دے گا وہاں پر اللہ رب العزت کبھی قرآن کی سفارش کو رد نہیں کریں گے، اور جس کے خلاف قرآن مقدس مقدمہ کر لے گا اللہ اس کے مقدمے کو بھی رد نہیں کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو شفاعت کا اختیار دیں گے کہ میرے پیغمبر سفارش کر، میرے پیغمبر آپ کو اجازت ہے اپنے مقتدیوں کی شفاعت کر اور اپنی شفاعت سے اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کرتا جا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کو
شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، جنت کے اندر داخل کرتے جائیں گے، آپ سفارش کرتے جائیں گے، فرشتے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میرے پیغمبر بتا، کیا تیرے امتی سارے کے سارے جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ